एक मॉन्टेसरी की टीचर ने वालिदैन को बुलाया उस बच्चे के बारे में बात करने के लिए जिसका इंटरेक्शन दूसरे बच्चों के साथ नहीं था। जब उसके वालिदैन आए तो उनसे कहा गया कि आपका बच्चा दूसरे बच्चों के साथ घुलता मिलता नहीं है, बस ये अकेले ही बैठा रहता है, इसकी बातचीत भी नहीं है किसी से, यहाँ तक कि दाएं बाएं बैठने वाले बच्चों से भी नहीं। तो वालिदैन ने कहा ठीक है, हम इसे समझाएंगे घर पे। जब बच्चा घर आया तो उसकी माँ ने उससे कहा कि बेटा मिलजुल के रहते हैं और बातचीत करते हैं, जो आसपास और क्लास में बच्चे हैं उनके साथ खेलते हैं, दोस्त बनाओ और मिलजुल के रहो। तो बच्चे ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। उसने कहा कि मामा टीचर कहती हैं सोशल एनिमल, मुझे एनिमल नहीं बनना है। ये बहुत पुरानी बात है लेकिन मुझे इसलिए याद आ गई कि मरियम नवाज़ ने कहा कि वो एक पॉलिटिकल एनिमल हैं। तो असल में अरस्तु ने कहा था कि अ मैन इज़ ए सोशल एनिमल, तो उनके जहन में ये बात रह गई होगी तो उन्होंने कहा मैं सोशल एनिमल नहीं, इस वक्त कह दूँ पॉलिटिकल एनिमल। और उन्होंने ख़ुद को कहा कि मैं एक पॉलिटिकल एनिमल हूँ। लेकिन उन्होंने ये बात क्यों करनी थी, लेकिन क्या इसको करूं, भी जान पॉलिटिकल लेना एनिमल हूं। चाहिए, बजाय ये कि उनकी बात का मजाक उड़ाने कि मरियम नवाज़ ने ख़ुद को पॉलिटिकल एनिमल से तशबीह क्यों दी। इसलिए कि वो अपनी सियासी वाबस्तगी बताना चाहती हैं और जो जज्बा है उनके अंदर सियासत करने का उसको उजागर करना चाहती हैं, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी में कुछ सीनियर बुज़ुर्ग हजरात ऐसे हैं जो कहते हैं कि उसे कि ये कल की बच्ची है और हमारे होते हुए ये अचानक बैठे बिठाए सामने ले आई गई है और इन्हें नवाजा जा रहा है। शायद यही बातें उनके जहन में हैं कि वो ख़ुद को पॉलिटिकल शख्सियत और बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखने वाली शख्सियत करार देना चाहती हैं। अभी 27 जून की बात है, 2025 का साल है कि वो पंजाब असम्बली में बजट तकरीर के दौरान कह बैठी कि वो सियासी बात नहीं करना चाहती, लेकिन चूँकि वो पॉलिटिकल एनिमल हैं इसकी वजह से वो सियासी मामलात पे बात करने से ख़ुद को नहीं रोक सकेंगी। और इस बयान से बस उनका यही मकसद ज़ाहिर करना था कि सियासत उनके खून में रची बसी है और सियासत के मैदान में वो बड़ी सरगर्म हैं और फितरी और ख़ानदानी रग़बत वो सियासत में रखती हैं। उन्होंने इस मौके पर इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई के बारे में भी तबसरा किया कि जो लोग नवाज़ शरीफ को माइनस करने की बात करते थे वो ख़ुद माइनस हो गए। दरअसल यहाँ एक गलत बात कह दी मरियम नवाज़ ने कि माइनस का लफ्ज़ उनके वालिद नवाज़ शरीफ के बारे में इस्तेमाल किया गया था माजी में, और ये लफ्ज़ अलीमा ख़ान ने, जो इमरान ख़ान की बहन है, उन्होंने कहा, बड़ी मायूसी के साथ कहा था कि इमरान ख़ान को माइनस कर दिया गया है। तो ये एक लफ्ज़ जो कहीं से सुन लेते हैं उसे दोहरा देते हैं, ना उसकी गहराई में जाते हैं, ना उसका मतलब समझते हैं, ना किन मानों में इससे इस्तेमाल किया गया है ये सोचते हैं, और फिर उन बातों को, उन लफ्ज़ों को दोहराया जाने लगता है। बिल्कुल भेड़ चाल की तरह माशरे का हाल है। और जिन लोगों के पास सोचने समझने की सलाहियत नहीं होती, जो उधार के ख़याल पे चलते हैं, कोई बता दे उनके आसपास का तो उसे सुन लेते हैं और इस तरह के जुमले को वो आगे लेकर आवाम को जाहिल समझकर दोहरा देते हैं। इमरान खान के हवाले से कोर्ट के फ़ैसलों के बारे में अलीमा ख़ान ने दोहराया था, उन्हें इमरान खान को माइनस कर दिया गया है, तो इमरान खान ना माइनस हुए हैं ना कभी हो सकेंगे। पाकिस्तान की सियासत को अगर अलग रख दें तो समाजी खिदमात के हवाले से भी उनका नाम, खेलों के हवाले से भी, क्रिकेट की दुनिया के हवाले से भी कभी माइनस नहीं होगा। ये और बात कि उनके ज़माने की जो क्रिकेट की डिटेल मौजूद है और उसकी जो फुटेज और वीडियोस मौजूद हैं उसकी कटिंग कर कर के वहाँ से इमरान खान के खेल को निकाल दिया जाए, और ये किया गया है। और ये तो वही है कि तारीख़ को मिटाना, तारीख़ बोलती है, कभी मिटती नहीं है, और ये ख़ुद को लिखवाती है। तो इसी हवाले से मरियम नवाज़ ने ये बात की थी कि मैं एक पॉलिटिकल एनिमल हूँ, कि उन्हें समझा जाए कि इन्हें सियासत से बहुत वाबस्तगी है। अल्लामा इकबाल का शेर था कि जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी।
اس شعر کی گہرائی میں ضرور جائیے گا کہ علامہ اقبال نے کیا کہا ہے. لیکن اگر کسی کو سیاست کا شوق ہے، سیاست شوق نہیں ہوتا، سیاست پیشہ بھی نہیں ہے، سیاست ایک جذبہ ہے اور یہ وابستہ ہے سماجی خدمات سے. پہلے آپ کو لوگوں کی خدمت کرنی پڑے گی صحیح معنوں میں، درست انداز میں. پھر آپ کو لوگ جب منتخب کرنے لگیں گے تو پھر آپ سیاست میں آ سکتے ہیں. سیاست کا نام سیاہ کاریاں نہیں ہیں، سیاست کا نام منافقت نہیں ہے، سیاست کا نام جھوٹ نہیں ہے. اسے غلط انداز میں، منفی معنوں میں لیا گیا ہے اور اسے صحیح معنوں میں استعمال کرنا ہوگا، اسے سمجھنا ہوگا، اس پہ چلنا ہوگا سیاست پہ. پھر جا کر آپ ایک سیاستدان کہلائیں گے. سیاستدان وہ ہوتا ہے جس کے اصول ہوتے ہیں، جس کے ضوابط ہوتے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں ایسے سیاستدان گزرے ہیں جن کے اصول تھے. پہلا نام میرے ذہن میں نوابزادہ نصر اللہ کا آتا ہے، بڑے بااصول تھے. اس کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں جو اصول ضوابط کے ساتھ چلتے ہیں، جبھی تو ان کا نام آج لیا جاتا ہے. جو لوگ تحقیق کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس، ان کے پاس اس طرح کی ڈیٹیل موجود ہوتی ہے. بس اسی حوالے سے مریم نواز نے کہہ دیا کہ وہ ایک پولیٹیکل اینیمل ہے، لیکن انہیں سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے کیونکہ ان کی بات سنی جاتی ہے اور سمجھی بھی جاتی ہے. ہنسنے والے اس پہ ہنس بھی دیتے ہیں، لیکن ان سے یہ غلطی ہو گئی. اس طرح کی غلطی نہیں کرنی چاہیے. جو کرتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ خاص ہیں، باقی سارے عوام ہیں اور یہ عوام جاہل ہیں. ہجوم ہمیشہ جاہل ہوتا ہے اور عوام جاہل نہیں ہوتی. دوسری بات، بڑا دکھ ہوا یہ دیکھ کر، بلکہ اس کی پوری ویڈیو موجود ہے، آپ بھی دیکھیے، کہ پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں میاں منظور بھٹو. وہ ایک غریب شخص کے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے گئے. گرمی بہت تھی، باقی لوگوں کو گرمی نہیں لگ رہی تھی. وہ نماز جنازہ میں شریک تھے اور قطار میں باجماعت کھڑے تھے، نماز ادا کر رہے تھے جنازے کی. لیکن منظور بھٹو نے اپنی جو ان کی پراڈو تھی اس سے نکلنا گوارا نہیں کیا. انہیں بہت گرمی لگ رہی تھی اور اے سی میں بیٹھے رہے گاڑی میں، اور جہاں انہیں خود بنفس نفیس اتر کر کھڑے ہونا تھا وہاں پر انہوں نے اپنی گاڑی کھڑی کر دی اور اس طرح نماز جنازہ ادا کیا. ہم نے تو اس سے پہلے کبھی نہیں سنا. بڑے بڑوں کو، اعلیٰ شخصیات کو، مقتدر ہستیوں کو جنازے کے آگے، کسی کی میت کے آگے ہاتھ باندھے کھڑا دیکھا ہے نماز ادا کرنے کے لیے. نماز میں کون سا سجدہ ہوتا ہے؟ اس میت کی نماز میں، جنازے میں سجدہ نہیں ہوتا. کون سا انہیں جھکنا تھا اس غریب آدمی کے آگے؟ بس گاڑی سے قدم اتار لیتے تو نماز جنازہ بھی ہو جاتی. وہ لوگ جانیں کہ جو مذہبی حوالوں پر اور مذہبی معاملات پر نظر رکھتے ہیں، لیکن جو صورتحال پاکستان میں چل رہی ہے کہ غلط باتوں کو صحیح کہہ رہا ہے عالم دین اس وقت، اور جو نہیں کہہ رہا ہے وہ زیر عتاب ہے. لیکن اس طرح کی غلطیاں کر کے تماشا گاہ نہیں بنانا چاہیے. ریاست کو، پاکستان کو ایسا تماشا بنا رکھا ہے کہ بس یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کسی کے سر کے اوپر والا حصہ جو ہے وہ خالی ہے. ہاں ضرور ہے یہ کہ سوچ خالی ہے. ان کی سوچ میں یہ ہے ہی نہیں کہ جہاں وہ دوسروں پر حکمرانی کر رہے ہیں، عوام پہ، عام لوگوں پہ، کیڑے مکوڑوں پہ جسے وہ سمجھتے ہیں، وہ سب کے سب جاہل، ان پڑھ اور گنوار ہیں. اور ان کے حوالے سے، ان شخصیات کے حوالے سے مذہبی ترمیمات بھی چلتی ہیں. کل کو پھر ایسا ہوگا کہ نماز عید بھی ادا کرنے جائیں گے. جانے والا دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی نماز جنازہ جو لوگ ادا کرتے ہیں انہیں وہ ثواب حاصل ہوتا ہے. ان کے لیے یہ ایک سماجی اقدار ہے نماز جنازے میں شامل ہونا. کوئی کسی کو ڈنڈے کے زور پر نہیں لاتا. ہاں پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کے بارے میں مسجدوں میں اعلان کرا دیا جائے کہ فلاں نے چونکہ حرام موت حاصل کی ہے، خودکشی کی ہے، تو اس کا نماز جنازہ نہیں ہوگا اور اسے لے جا کے ایسے ہی دفن کر دو. بلکہ بعض شخصیات، ابھی میرے ذہن میں ان کا نام نہیں ہے، ایسے بھی ہیں جن کو قبر میں دفن کرنے سے قبرستان میں روکا گیا کہ یہاں ان کو دفن نہیں کیا جا سکتا. ایسا بھی ہوتا ہے. خیر یہ تو بات آگے بڑھ گئی ہے، لیکن بڑا دکھ ہوا یہ دیکھ کر کہ وہ صاحب اپنی گاڑی سے نہیں اترے اور انہوں نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے جہاں پہ خود کھڑے ہونا تھا وہاں پہ گاڑی لگا دی اور باقی دائیں بائیں آگے پیچھے ان کے انسان کھڑے رہے احترام میں میت کے، اور انہوں نے نماز جنازہ ادا کی. تو خدارہ اپنی ریاست کو تماشا گاہ نہ بنائے.
کہ لوگ اس طرح کی ویڈیوز فوٹیج بار بار دیکھیں، ایک دوسرے کو شیئر کریں اور اس پہ بات کریں کہ ان کا احساس مر گیا ہے، ان کے نزدیک نہ ثقافت کی اہمیت ہے، نہ معاشرت کی، نہ انسان کی، یہاں تک کہ مذہب کو بھی یہ نفی کر رہے ہیں اور مذہب کے منافی انداز طور طریقے اختیار کر رہے ہیں۔ خیر وہ جانے، ان کا کام جانے، وہ تمام سیاستدان جو پاکستان کے ہیں، کوئی بھی ہو، وہ سمجھتے ہیں ان کے لیے سب کچھ جائز ہے اور باقی سب کے لیے سب کچھ ناجائز ہے۔ وہ اعلیٰ کردار کے ہیں، باقی سب بد کردار ہیں۔ خدا کرے کہ جلد ہی جس طرح عوام کے اندر شعور ہے، اسی طرح ان تمام سیاستدانوں اور اکابرین کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ لوگ انہیں دیکھتے ہیں، انہیں سنتے ہیں اور لوگ ان سے زیادہ معلومات رکھتے ہیں، مذہب کے حوالے سے بھی، ثقافت کے حوالے سے بھی، معاشرت کے حوالے سے بھی، اور لوگوں میں شعور ہے۔ یہ دور نہیں رہا کہ وہ کہیں کہ رات کو دن کہو تو لوگ دن کہیں گے، اور وہ کہیں دن کو رات کہو تو لوگ رات کہیں گے۔ ان کے اپنے نوکر بھی اب نہیں کہیں گے۔ یہ وہ دور ہے۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے، اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اس پہ بحث نہیں کی جا سکتی، یہ سوائے وقت ضائع کرنے کے اور کچھ نہیں ہے۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے اور آئندہ بھی سنتے رہیے۔